اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے بے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ان کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر بھی دلائل واضحہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی بہترے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ایک بات یہ عرض فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بغیر قصور کے کسی انسان کا قتل کرنا حرام قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بغیر عذر شرعی کے قتل کرنے کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ لیکن آپ اگر بنی اسرائیل کی یہودیوں کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جہاں بھی شر و فساد، قتل و قتال، جنگ و جدال ہوتا ہو وہاں آپ کو بنی اسرائیل کا ہاتھ نظر آئے گا، یعنی یہودیوں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اس کی پوری فطرت اور پوری تاریخ اس بات سے لبریز ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے فتنہ فساد پھیلایا۔ کسی زمانے میں نہ تو یہ سکون سے رہے اور نہ کسی کو سکون سے رہنے دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم نے ان کے لیے یہ تاکید کر دی تھی، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم بغیر کسی قصور کے کسی کو بھی قتل مت کرنا۔ یہاں تک کہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کو دے دیا تھا، لیکن کبھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا یہودیوں نے۔ یعنی ایک انسان کو قتل کرنا کیا، سب کو قتل کرنا کیا، دونوں برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، اور ایک انسان کی جان کو بچا لینا ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی جانوں کو بچا لینا۔ اللہ کی نظر میں انسانوں کی جانوں کی کیسی قدر ہے دیکھیے۔ اللہ کی نظر میں انسانی جان کی کتنی قدر ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی انسان، الناس کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ناس یعنی دنیا کا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مشرب سے ان کا تعلق ہو، کسی صورت میں بھی اس کا قتل کرنا جائز نہیں۔ تین صورتوں میں البتہ قتل کرنا جائز ہے۔ تین صورتیں کیا ہے؟ ایک تو نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اسلام کو چھوڑ دے، یا ایک جو ہے شادی شدہ ہو کر کے زناکاری کا ارتکاب کر لے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے ان صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے۔ لیکن بغیر قصور کے کسی انسان کو قتل کرنا، بغیر وجہ کے قتل کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یا تو اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہو، اسلام کو چھوڑ دیا ہو، یا شادی شدہ ہو کر کے اس نے جو ہے زناکاری کا ارتکاب کر لیا ہو، یا اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو۔ تو قتل کے بدلے میں قتل کرنا، جان کے بدلے میں جان لینا، یا تو اس نے زناکاری شادی شدہ ہو کر کے کی ہو، یا تو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ ان تین صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے قتل کر دیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، بغیر وجہ کے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ایک جان کو اگر کسی نے بچا دیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ آج مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا۔ حالانکہ ساری دنیا کے اندر یہود و نصارہ ساری دنیا کے اندر شر و فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و قتال کر رہے ہیں، جنگ و جدال
کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر اس کا مفاد ہے، اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے بہت سارے نبیوں کو اس میں بھیجا، بہت سارے نبیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں 10,000 نبیوں کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 1,000 تو صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھیجا نبیوں کو۔ اندازہ لگ کتنے نبیوں کو بھیجا؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے بیشتر حصہ نبیوں کا جو تھا وہ بنی اسرائیل میں بھیجا گیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر بھی یہ لوگ ناانصافی رہے، شرارت پر ہی اترے رہے، اور جو ہے یہ لوگ شرارت اور بدمعاشی کے اندر ہی ملوث رہے۔ کبھی یہ لوگ بہت کم ہدایت پر آئے، لیکن اللہ کیا فرما، تھوڑے لوگ ایسے تھے جو راہ راست پر تھے، نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، لیکن ان میں کا اکثر حصہ تو ایسے ہی بدمعاش تھے، دغاباز، فریبی، قاتل، زانی اور دھوکے باز اور حرام کام کرنے والے، نبیوں کو قتل کرنے والے، انسانوں کو قتل کرنے والے۔ جب انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو یہ عام انسانوں کو کیا چھوڑیں گے؟ ایک ایک دن میں یہ لوگ 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ جب یہ نبیوں کی انہوں نے نہیں چھوڑا، مقدس جماعت نبیوں کی، سب سے زیادہ پاکیزہ نفس نبیوں کا، جب نبیوں کی انہوں نے نہیں چھوڑا تو عام انسانوں کو یہ کہاں سے چھوڑیں گے؟ ہم کو اور آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ یہ تو عہد کر کے آئے کہ ان کو مارنا ہے مسلمانوں کو، کسی بھی صورت میں اسلام کا نام لے کر مارنا یا دھوکہ دے کر مارنا یا کسی بھی صورت میں مارنا تو ہے مسلمانوں کو۔ بارے قیب اس کے اندر بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا اور جس بات کی تاکید کی گئی کہ تم انسانوں کو قتل مت کرو، انسانوں کو قتل کرنا تمہاری شریعت کے اندر حرام، اور آج بھی حرام ہے، لیکن آج یہ لوگ قتل کر رہے ہیں، اس حکم کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں اور اس حکم کے خلاف ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔